السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، ہمارا لیسن سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 60 تک کمپلیٹ ہوا۔ آج کی آیہ مبارکہ سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 61 ہے۔ تو آپ سب کو یہ علم مبارک ہو کہ آپ لوگوں کا لیسن سورۃ البقرہ 60 تک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سورہ ناس تک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں صبر کریں گے یا ہرگز نہیں صبر کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، تو دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلھا، اس کے ساگ سے، وکسائھا، اور اس کی ترکاری، وفومھا، اور اس کا لہسن، وعدسھا، اور اس کا مسور، وبصلھا، اس کا پیاز۔ قال، کا فرمایا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، وہ جو، ہوا ادنا، وہ کمتر ہے یا وہ گھٹیا ہے، بالذی، بدلے اس کے، ہوا خیر، وہ بہتر ہے، اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن، کسی شہر میں، فإن، تو بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو مانگا تم نے، وضربت، اور مار دی گئی، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، والمسکنہ، اور مسکینی، یا چمٹا دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی، وباءوا، اور وہ پلٹے یا لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غصے میں گرفتار ہو کر، ذالک، یہ اس لیے، بانہم، بے شک وہ، کانوا، تھے وہ، یکفرون، وہ کفر کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے انبیاء کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، ذالک، یہ اس لیے، بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حد سے بڑھے جاتے۔ یہ ہمارا مضمون موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ اللہ رب العزت ان پہ جو انعامات کیے تھے وہ یاد دلا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ہم نے پڑھا، اور ادھر بھی اللہ رب العزت ان کو وہ انعام یاد کروا رہے ہیں کہ جو ان پر من اور سلوہ کی صورت میں عطا کیا گیا تھا۔ پیچھے بھی ہم نے من اور سلوہ کے بارے میں پڑھا کہ من جو ہے وہ میٹھی چیز ہوا کرتی تھی، اور جو سلوہ تھا وہ کوئی نمکین، جیسے بطور سالن، کوئی بھی اس میں چیز ہو سکتی ہے۔ مختلف مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ پرندوں کا بنا گوشت تھا یا کوئی اور اس قسم کی، اور یہ کھانا بالکل تیار ملتا ان کو، بعض کہتے ہیں کھیتوں میں پڑا ہوتا، اور بعض کہتے ہیں کہ درختوں پہ، اور زیادہ جو اتھینٹک ہے وہ یہی ہے کہ درختوں پہ یہ کچھ کھانا وغیرہ پڑا ہوتا اور ادھر سے جا کے لے آتے۔ اتنے لاکھوں لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے سب کو کھانا وافر مقدار میں عطا کیا، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح دل کرتا ہے کھاؤ پیو، اور جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھنا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم ایک ہی کھانا کھا کر، یعنی کہ ہمارا جی بھر گیا ہے، ہمیں طرح طرح کے کھانے چاہیے، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اس کی طرف مگن ہو گئے، جو دنیا یعنی کہ زمین اگاتی ہے، زمین کے نباتات ہیں، دالیں، سبزیاں، جو بھی یعنی کہ روزمرہ کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ اس کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان سب سہولیات کے بدلے میں گھٹیا چاہتے ہو؟ کہ ظاہری بات ہے، ایک طرح سے کھانا پکا پکایا تیار ہو کے سامنے آ جانا، اور
اس کے برعکس انسان کو دالیں سبزیاں یہ اس کی یعنی کہ کھیتی باڑی کرنے میں بہت ٹائم درکار، پھر بہت محنت کا کام، اور اس کے علاوہ پھر پکانے میں بھی بہت محنت بہت ایفرٹ لگتی ہے. تو گویا کہ انسان کی جو آدھی زندگی ہے، آدھی سے زیادہ زندگی وہ انہی کاموں میں مصروف گزر جاتی ہے. تو کیا ہی اچھا تھا کہ اگر اسی کھانے پہ قناعت اختیار کرتے اور صبر کر کے یہی کھاتے پیتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں بھی شامل ہو جاتے اور جس سزا کے بعد میں مستحق ہوئے اس سے بھی بچ جاتے. تو کیا کہا گیا کہ اگر یہ کچھ درکار ہے، تمہیں یہ سب کچھ چاہیے جس کی تم آفر کر رہے ہو، جو تم مطالبہ کر رہے ہو، تو پھر کیا کرو، کسی شہر میں اتر جاؤ. اس ادھر مصر سے مراد جو ان کا اپنا وطن تھا مصر وہ نہیں مراد، بلکہ کسی شہر میں اتر جاؤ تو پھر جو کچھ تم مانگ رہے ہو تمہیں مل جائے گا. لیکن یاد رکھنا کہ اس کے برعکس بھی تمہیں ذلت اور مسکینی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جو کہا کہ اس کے بدلے میں گٹیاں چاہتے ہو، ایک تو یہ کہ جو کھانا ان کو پکا پکایا تیار مل رہا تھا مان اور سلوہ، تو ظاہری بات ہے جب انسان دنیا کی پیچھے پڑ جاتا ہے، دنیا میں لگ جاتا ہے، تو پھر یہ دنیا بالکل حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں. تو جو اللہ کی طرف سے تیار آتا تھا وہ زیادہ بہترین تھا اس کے بدلے میں جو دنیا کی چیزیں تھیں. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ تمہیں ادھر میسر ہے، تم صحراؤں میں رہتے ہو، تمہیں تازہ آب و ہوا مل رہی ہے، اور جیسا کہ انہوں نے جب پانی کا مطالبہ کیا وہ بھی ان کو چشموں کی صورت میں اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، فریش پانی تازہ بالکل. تو یہ سب کچھ اس کے بدلے میں جو شہر کا کھانا ہوتا ہے، جو شہر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے بدلے میں حقیر ہوتی ہیں. اور جو صحت ان کو ادھر حاصل ہو رہی تھی کھلے صحراؤں میں وہ ادھر نہیں تھی. جو انسان صحراؤں میں رہ کر صحت پاتا ہے، مضبوط جان بنتا ہے، ایک تناور بن جاتا ہے، وہ ادھر شہروں میں ویسی صحت نہیں ملتی. کیونکہ جو کھانے انسان مختلف قسم کے بناتا ہے اس کی نسبت جو گاؤں کے کھانے ہیں، سادہ کھانے ہیں، وہ زیادہ صحت کے لیے اچھے ہیں اور زیادہ اچھے جزوے بدن بنتے ہیں. اس کی نسبت جو آج کل ہم فاسٹ فوڈ ہمارے بچے عادی ہو چکے ہیں، تو وہ وقتی تو ایک زبان کا چسکا ہو سکتا ہے، ایک زبان کا ذائقہ ہو سکتا ہے، لیکن جو طاقت ہے وہ نہیں مل سکتی. اسی لیے تو آج کی جو نیو جنریشن ہے وہ ڈیلی ڈالی اور ان کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے. یہ تو یوں کہنے کہ ایک غیر مسلم کی سازش ہے کہ ہمارے بچوں کو فاسٹ فوڈ پہ لگا دیا ہے. وہ وقتی تو ایک ذائقہ مل جاتا ہے، لیکن جو اصل میں مقصد ہے جسم کو طاقت ملنا اور ایک مضبوط جان بننا، اس سے محروم رہ جاتے ہیں. اور دشمن نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہیں وہ طاقتور ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت کو کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ پسند ہے. دشمن تو ہمیشہ ہمیں پستی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے. تو کاش آج بھی ہم آنکھیں کھول لیں اور ان کی جو پروڈکٹ ہیں ان سے ہم ایوائڈ کریں. تو اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم گٹیاں چاہتے ہو؟ جو کچھ تمہیں آسمان کی طرف سے مل رہا ہے، اللہ رب العزت عطا کر رہے ہیں، اس پہ یہ قناعت اختیار کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا. خیر ان سے کہا گیا کہ تم کسی شہر میں چلے جاؤ تو ادھر جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں تم پر ذلت اور مسکینی چھا جائے گی. اور اللہ کے غصے میں گرفتار ہو گئے وہ. اور اس سے کیا مراد کہ ذلت اور مسکینی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسا کہ 6 پارے میں سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے قوم میری داخل ہو جو مقدس زمین میں جو کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. جو فلسطین کی زمین ہے وہ ان کا اپنا وطن تھا، اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور تم اپنا وطن حاصل کر لو، فتح حاصل کر لو اور اسی میں تم دوبارہ رہو. لیکن انہوں نے ہٹ درمی دکھائی، انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کبھی بھی نہیں جا سکتے، جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں جاتے تو ہم نہیں جائیں گے. اس وقت ادھر اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ نوازا تھا. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ وہ جو فلسطین کی سرزمین ہے
وہ بہت سارے انبیاء کا مسکن بھی ہے اور مدفن بھی ہے، یعنی کہ ادھر بہت سارے انبیاء رہے بھی ہیں، انہوں نے سکونت اختیار کی تھی ادھر، اور بہت سارے پھر انبیاء ادھر دفن بھی کیے گئے، یعنی کہ ادھر ہی وہ وفات پا گئے، ادھر ہی ان کو دفن کیا گیا۔ تو جو زمین اتنی بابرکت ہو کہ جس سرزمین میں انبیاء رہے ہوں تو وہ کتنی بابرکت ہو سکتی ہے، لیکن ان کی ہٹ درمی، ان کی بدقسمتی کہ انہوں نے جب انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ادھر بہت جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ہم ادھر نہیں جا سکتے جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے، تو پھر ہم ایسی زمین میں ضرور رہیں گے۔ تو پھر ان پر بطور سزا ان پر وہ زمین 40 سال تک حرام کر دی گئی، کہا کہ تم 40 سال تک اس زمین تک نہیں جا سکتے۔ اس کی مزید ڈیٹیل ہم جب وہاں تک پہنچیں گے پھر پڑھیں گے۔ تو خیر ان کو یہ سزا دی گئی کہ وہ روزانہ صبح سے چلتے شام تک بہت سارا زمین کا حصہ طے کر لیتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ دوبارہ پھر وہیں پہنچ جاتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ یہی کچھ ان کے ساتھ مسلسل ہوتا رہا، اور 40 سال تک ان کو کہا گیا کہ تم وہ اس زمین تک نہیں پہنچ سکتے، جتنا مرضی سفر طے کر لو۔ اور اس سے یہ بھی مراد تھا کہ وہ جو اتنی نافرمان قوم تھی وہ یعنی کہ ختم ہو جائے، پہلی نسل ختم ہو کر مزید جو آگے نسل آئے، نئی جو نیو جنریشن آئے، تو پھر وہ زیادہ قابل بن سکتی ہے۔ اور ویسے بھی ادھر جب صحراؤں میں رہیں گے وہ مضبوط جان بنیں گے تو وہ اچھی طرح ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، اپنا وطن حاصل کر سکتے ہیں، فتح حاصل کر سکتے ہیں ادھر۔ خیر جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو ان پر یہ ذلت بھی چھا گئی اور مسکینی بھی، اور اس کے بدلے میں مزید کیا ہوا کہ اللہ کے غصے میں گرفتار ہو گئے۔ افسوس کہ جو اللہ کے غصے میں گرفتار ہو جائے تو ایسی قوم کی بدقسمتی کا کیا عالم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا، سرے سے اللہ کی جو احکامات تھے ان کو جھٹلا دیتے تھے، ان کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اور ایک اور ان کے اندر بہت بڑا جرم تھا کہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے بغیر کسی حق کے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 3 طرح کا قتل حق یعنی کہ جائز ہے، تو ان میں سے کوئی بھی ایک ان کے اندر نہیں تھی کہ جس شرط پہ وہ انبیاء کو قتل کرتے، بس جو ہٹ درمی تھی، جو نافرمانیاں تھیں، تو اس کی وجہ سے وہ انبیاء کو قتل کر دیتے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ 3 شخصوں کے لیے سخت عذاب ہے، جو انبیاء کو ستانے والا یا ان کو قتل کرنے والا، اور مصور اور بدعت کا امام۔ تو یہ 3 ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ جو سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو پھر مزید کیا کہا گیا، ان کے اندر ایک اور چیز تھی کہ وہ نافرمانیاں کرتے، مسلسل ہٹ درمیاں کرتے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، لیمٹ کراس کرتے تھے، جو بھی ان کو پابندی لگائی جاتی اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے، اسی لیے پھر ان کو بہت سخت سزائیں بھی دی گئیں، ان پہ بہت عجیب قسم کے عذاب نازل ہوئے، ان پر طاعون کا عذاب نازل ہوا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، یہ سب ان کے اوپر پھر عذابات اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ خیر آج کے لیے اتنے کافی ہے، ہمارے جو کرنے کے کام ہیں کہ ہم لوگ سادہ کھانا کھائیں اور جو اصل مقصد ہے زندگی کا وہ حاصل کریں۔ اگرچہ کھانے منع نہیں ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم پڑھتے رہے کہ کھانا کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن جو مقصد ہے اس سے نہ ہٹو اور زمین فساد نہ مچاؤ، کیونکہ بہت سارے معاملات، بہت سارے جو فسادات ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے ہی ہوا کرتے ہیں، مال کی فراوانی کے پیچھے، وراثت کے پیچھے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ہم دل سے نکال نہیں سکتے، لیکن دنیا کی محبت میں دوسروں کے حق پامال نہ کریں، دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔